کیا کوئی شخص غیر مسلم ملک کی فوج میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی باری آئے تو اس وقت وہ ریزائن دے دیں، ٹھیک، یہ اس میں رکھیں۔ باقی ظاہر ہے کہ ہمارے یہ بھی ایون مسلمان ملکوں کی فوج میں بھی تو دیکھیں نا، جہاں پہ کہیں ظلم ہے تو اس میں نہیں حصہ بننا چاہیے۔ جیسے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور بحرین کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ کے اندر مسلمان یوز ہو رہے ہیں، جی تو یہ معاملات یعنی اس طرح کے معاملات میں نہیں شامل ہونا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ صحیح۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات صحیح ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے تھے یا پانی بھوک برقرار رکھتے تھے؟ ہمیں کیسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت اتنی بھوک رکھنی چاہیے تاکہ سنت کا بڑا آسان ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے جو سب سے بدترین برتن بھرا ہے وہ پیٹ ہے، اس کے لیے لازم، اس کے لیے تو یہ کافی تھا کہ وہ اپنے بھوک کے 3 حصے کرتا، ایک روٹی کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے سر، آپ روٹیاں گن کے رکھیں جی بھوکی حالت میں، اس کے بعد آپ کھانا کھائیں، اس وقت تک کھائیں جب تک آپ رج جائیں، تو آپ گنے آپ نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں۔ اگر 3 کھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو 1 روٹی کھانی چاہیے، 1 روٹی کے بعد پانی اور 1 چھوڑ دینا چاہیے، بڑے آرام سے کیلکولیشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ 3 ہی کھا لیتے ہیں پوری، یہ گناہ ثواب کا معاملہ نہیں ہے، صرف اس کو ناپسند کیا گیا، اور اس کے کئی میڈیکل نقصانات تو ہیں ہی ہیں نا دنیاوی طور پہ بھی۔ اگر آپ نے یعنی میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، اسلام میں تو روٹی ہے ہی 2 وقت کی ہے، صبح شام، صحیح، چاہے وہ روزہ رکھ کے ہو چاہے ناشتہ، اور وہ دوپہر کی روٹی مجھے کوئی دکھائے کہ ہے کہیں پہ۔ ٹھیک، ابھی بھی گاؤں ایریا میں لوگ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، فجر کے بعد ناشتہ کر لیتے ہیں اور مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ دوپہر کی روٹی نے تو بڑی یعنی ایک مصیبت ڈال دی، اور پھر وہ کہتے ہیں کیلولا کرنا سنت ہے۔ کیلولا کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، کیلولے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 روٹیاں پھڑکا کے تو پھر آرام کرنا۔ جی ظاہر ہے جو صبح فجر کے وقت اٹھا ہوا ہے مزدور، وہ 12 بجے تک جب حلوائی کرے گا تو اس کو دن کو نیند تو آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ تھوڑا بہت ضرور لے لے۔ اور ہم الٹ چلتے ہیں، سب سے ہلکا کھانا رات کا ہونا چاہیے، کیونکہ معدے کو بہت اس وقت کوئی کام ہی نہیں کرنا، مطلب وہ آپ کر نہیں رہے تھے کہ جس کی وجہ سے معدہ ہضم کرے، آپ نے لیٹ جانا ہوتا ہے۔ جی اس سے زیادہ اگر کھانا ہے دوپہر کا، سب سے ہیوی ناشتہ آپ کا ہونا چاہیے، صحیح، اور یہاں پہ ناشتہ سب سے ہلکا ہوتا ہے، یہ الٹ چل رہا ہے۔ تو میں الحمدللہ ناشتے میں 1 پراٹھا یا 1.5 پراٹھا کھا لیتا ہوں، شام تک آرام سے گزارا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کم کھانے کا آپ کو یہ فائدہ ہے، اگلی دفعہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو کھانے کا مزہ آتا ہے، آپ رج کے دیہڑی بھی کھاتا ہے تسی، اور اکثر مغرب ٹائم کہتے ہیں بھوکی کوئی نہیں ہے، ان کو پوچھے 4 گھنٹے پہلے تو تم نے اتنا کھایا ہے، بھوک کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے، پھر وہ رات کو جا کے 10-11 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر گیس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کھانے کا ٹیسٹ آپ نے فیل کرنا ہے نا، تو آپ بھوک رکھ کے کھائیں۔ اور میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاؤں، ایک بار تو آپ قربانی کر سکتے ہیں نا میرے کہنے پہ، ایک دفعہ آپ یوں کریں کہ آپ کو اگر 2 روٹیوں سے پیٹ بھرتا ہے، آپ 1 روٹی کھائیں، اور بھوک آپ کا پیٹ مانگ رہا ہے کہ روٹی، آپ کھانا چھوڑ دیں، سٹاپ واچ لگا لیں، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی حالت وہی ہوگی جو 2 روٹیاں کھانے کے بعد ہوتی ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، جی وہ جسم خود بیلنس کر دیتا ہے۔ اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھی ہوگی، کبھی کھانا کھاتے ہوئے روٹیاں ختم ہو جائیں اور آپ کسی کو روٹیاں دینے کے لیے بھیجیں، جو دعا کہتے ہیں بھوکی مر گئی ہے، بھوک نہیں مرتی سر، یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کم کھانا کھائیں تو آپ کا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ کوئی کم کھانے سے مرا نہیں ہے کبھی، جی کم کھانے سے کوئی نہیں مرا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ تجربہ کریں، آہستہ آہستہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بس صبر کرنا ہے، آپ نے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی دیر ہی صبر کرنا پڑتا ہے، بعد میں سکون ہو جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اگر خریدنے کے بعد جانور کا کان کٹ جائے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ سنن کبری البیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے نا، عبداللہ ابن زبیر نے ایک اونٹ کو دیکھا جو کانا ہو گیا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ عیب اس کے خریدنے سے پہلے کا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر یہ خریدنے کے بعد ہوا ہے تو پھر قربانی کر لو، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ مسئلہ 52 میرا قربانی کے اوپر موجود ہے، اس میں میں نے یہ چیز بتائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر وہ عیب بعد میں ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، بعد میں کان کٹ گیا، اگر پہلے کا کٹا ہوا ہے وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے کان کٹے، ٹوٹا ہوا سینگ، لاغر جس میں گوشت نہ ہو، لنگڑا، اس طرح کے بکرے کی قربانی دینے سے منع فرمایا۔ لیکن آپ لے کے آئے بیل، وہ کود گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی اس کی،
اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نکال جائے گا 2-3 دن پھر تو ٹھیک ہے، بعض کا نہیں نکالتا تو اس کو ذبح کر لیں، تو آپ کو نیا بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔